میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس دنیا میں رہ کر مرنے سے پہلے پہلے دو کام کرنے ہیں۔ اگر یہ دو کام ہو گئے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی چین، سکون، راحت، آرام، عزت، برکت، اور مرنے کے بعد کی ہر منزل میں انسان کامیاب ہوگا۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ سے راضی رہنا ہے۔ اللہ کو راضی کرو اور اللہ سے راضی رہو، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرو تو اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے سب کے لیے، اس میں دو طریقے نہیں ہیں۔ وہ طریقہ ہے اللہ کی عبادت، اور بندہ اور اللہ کا تعلق جو ہے وہ عبادت کی لائن کا ہے۔ اللہ عبادت سے راضی ہو جائے گا، لیکن عبادت خالی نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ عبادت کہتے ہیں جس وقت کا جو حکم ہو اس کو پورا کرنا، یہ عبادت ہے۔ نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھو، زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ دو، رمضان شریف ہے تو روزے رکھو، اللہ نے مال و دولت دی ہے، استطاعت ہے تو حج کرو۔ اس کے علاوہ کمائی کے لائن کا اللہ کا جو حکم ہے اس طریقے سے کمائی کرو، حلال طریقے سے، اللہ کے حکم کی رعایت کے ساتھ۔ جس وقت کا جو حکم ہو اس کو پورا کرنا، یہ عبادت ہے۔ اللہ نے عام دنوں میں کہا ہے کہ اکڑ کی چال نہ چلو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اس لیے کہ تو اکڑ کی چال چلے گا تو قرآن کہتا ہے تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور پہاڑ سے زیادہ اونچا ہو نہیں سکتا۔ قابو میں رہ تھوڑا۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، لیکن کوئی خوش قسمت حج میں گیا، اب طواف شروع کیا تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرے گا۔ رمل کے معنی اپنے ہاتھوں کو یوں ہلاتے ہوئے پہلوان کی طرح چلنا، دوڑنا نہیں، ذرا تھوڑی تیز چال چلنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدینہ منورہ سے فتح مکہ کے موقع پر آئے تو بے ایمانوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کمزور ہو گئے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 چکروں میں طاقت بتاؤ ان کو کہ ہم کمزور نہیں ہوئے ہیں۔ اس وقت ڈھیلی چال چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اکڑ کر چلو، یہ عبادت ہے۔ اور عام دنوں میں تواضع کے ساتھ چلو تو اللہ کا جیسا حکم ہو پورا کرنا، اسی کا نام عبادت ہے۔ دین تو بہت آسان ہے، الدین یسر، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کتابوں میں پہلے زمانے کے ایک راہب یعنی دیندار، اس زمانے کا راہب دیندار واقعہ آتا ہے روایتوں میں۔ ایک راہب تھے، انہوں نے جنگل میں اپنی جھوپڑی بنائی تھی، وہ عبادت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ وہاں پہنچ گئی، یہ نماز پڑھ رہے تھے نفل۔ اب والدہ نے جا کر ان کو پکارا
اب یہ دل دل میں کہنے لگے یا اللہ صلاتی و امی، ایک طرف نماز ایک طرف والدہ کا جواب، کیا کروں؟ تو خود نے فیصلہ کیا کہ نماز پڑھتے رہو۔ والدہ چلی گئی، دوسرے دن پھر آئی یہ نماز میں، پھر والدہ نے پکارا، تینوں کا یا اللہ صلاتی و امی، پھر دل میں فیصلہ کیا کہ نماز پڑھو۔ تیسرے دن والدہ آئی، پکارا تو یہ نماز میں تھے، تو وہی یا اللہ صلاتی و امی، نماز نہیں توڑی۔ والدہ نے کہا جب تک تو کسی رنڈی کا منہ نہ دیکھے تجھے موت نہ آئے۔ دعا گئی اوپر۔ کیا کرنا چاہیے تھا اس وقت؟ اللہ کا حکم ہے کہ اگر ماں باپ معذور ہیں اور لڑکا گھر میں ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، گھر میں فرض نماز پڑھ رہا ہے، اور والدہ نے یا والد صاحب نے اس کو پکارا، اندازہ یہ ہے کہ کسی تکلیف کی وجہ سے پکارا، تو حکم یہ ہے کہ فرض نماز توڑ دو۔ اور اگر انداز یہ ہے کہ نہیں کوئی معمولی کام کی وجہ سے ہے تو فرض نماز پوری کرو پھر جاؤ۔ اس لیے کہتے دین سمجھو، دین سیکھو، سیکھو گے نہیں تو سمجھو گے کیسے، اور سمجھو گے نہیں تو عمل کیسے کرو گے؟ یہ نفل پڑھ رہے تھے، تو نفل میں تو یہ ہے کہ والدہ پکارے، والد صاحب پکارے، توڑ دو نماز۔ ابھی اللہ کا حکم اس وقت تک کیا تھا وہ نہیں سمجھ سکے۔ اب اللہ کا غیبی نظام چلا، لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو۔ پہلے لوگ محبت کرتے تھے، لیکن ماں کی بد دعا کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوا، اور حسد سب کچھ کرواتا ہے۔ حسد جو ہے وہ سب کچھ کروا دیتا ہے۔ تو لوگوں نے ایک فاحشہ بازاری عورت کو تیار کیا کہ وہ جھونپڑی میں نماز پڑھتے ہیں، ان کو گناہ میں پھنسا گئی، وہ بہت تنتر منتر کیا، لیکن وہ تو اللہ کے ولی تھے، نماز پڑھتے رہے۔ تو قریب میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس بازاری عورت نے اس سے منہ کالا کیا اور امید بھی بن گئی۔ جب مدت ہوئی، بچہ پیدا ہوا، تو حاسدین جو ہے یہ بادشاہ کے پاس گئے، دیکھو تم جن کو بزرگ سمجھتے ہو یہ ان کی حرکت یہ ہے۔ عورت سے پوچھا لڑکا کس کا ہے؟ کہ وہ جھونپڑی والے کا۔ بادشاہ نے کہا جھونپڑی جلا دو اور ان کا منہ کالا کرو اور گدھے پر الٹا بٹھا کر بازار میں گھماؤ، اور یوں کہو کہ جو ایسی بدکاری کرے گا اس کی یہ سزا۔ وہ بادشاہ کے آدمی لے کے چلے، گھما رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کرے گا اس کی یہ سزا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ماں کی نافرمانی کرے گا اس کی یہ سزا۔ اب لوگ بھی کہ بادشاہ کا سپاہی یہ کہتا ہے اور یہ کہتے ہیں، کیا بات ہے؟ چکر لگا کر دربار میں لایا گیا، اس عورت کو بھی بلایا بچے کے ساتھ بادشاہ نے۔ بادشاہ نے کہا یہ حرکتیں ہیں تمہاری، ظاہر میں دیندار ہو، عبادت کرتے ہو، اور یہ کہ کیا؟ یہ عورت کہتی ہے کہ لڑکا تمہارا ہے۔ بچپن میں 3 بچے بولے ہیں، بچپن میں، ان میں سے ایک یہ ہے
تو بزرگ نے بچے کے پیٹ پر انگلی ماری، بول تو کس کا ہے؟ تو اس نے کہا میں تو فلاں چرواہے کا ہوں۔ تو بادشاہ بھی حیران، پھر کہا حضرت یہ بتاؤ کیا ہوا تھا؟ کہ یہ منظر ہوا تھا، میری ماں کی بددعا کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنے پڑے، لیکن میری ماں 3 مرتبہ آئی، اب میں سمجھ نہیں سکا کہ حکم کون سا پورا کروں، نماز کا کہ ماں کے جواب کا۔ اس لیے جس وقت کا جو حکم ہو اس کو پورا کرنا یہ عبادت ہے۔ بادشاہ نے کہا ان کے لیے سونے چاندی کی جھوپڑی بنا کر دو۔ کہا مجھے سونے چاندی کی نہیں چاہیے، وہی میری ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی بنا دے۔ اس لیے ایک کام تو یہ کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کی رضامندی سے بڑھ کر ایمان کے بعد کوئی بڑی نعمت نہیں ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو شخص اپنی زندگی اللہ کے حکم کے تابع اور پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے پر گزارے گا تو اللہ راضی ہوگا، اور جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالی فرشتے کے ذریعے سے یہ آیت پڑھوائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، او اطمینان والی روح، ارجعی، آجا، بہت عبادت کی ہے، آجا رب کے پاس آجا۔ کس حال میں آجا؟ راضیتم مرضیہ، تو راضی ہے۔ بندے کی رضامندی کو اللہ نے آگے رکھا اور تو نے رب کو راضی کیا ہے۔ بندے کی رضامندی کو آگے رکھا اور رب کی رضامندی اللہ نے بعد میں رکھی۔ پھر کیا کر؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ جنت کا تذکرہ بعد میں، نیک لوگوں کا تذکرہ پہلے، فادخلی فی عبادی۔ تو ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے تو جنت سے بھی زیادہ نیک لوگوں کی صحبت پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے نیک لوگوں کا تذکرہ پہلے کیا ہے اور جنت کا تذکرہ بعد میں کیا ہے۔ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر مرنے کے بعد میرا اللہ مجھے اس کے عرش کے نیچے ایک مصلی کے برابر جگہ دے دے تو میں وہی رہوں گا اور نماز و تلاوت کروں گا۔ میری مقدر کی حوری آئے گی تو میں کہوں گا دیکھو قرآن سننا ہو تو رہو، نہ بھاگ جاؤ۔ یہ ہے عبادت کا چسکا اور عبادت کی لذت۔ ہمیں ابھی عبادت کی لذت نہیں آئی ہے۔ وہ فضائل میں ہے کہ ایک مہاجر ایک انصار دونوں کو چوکیداری سونپی کہ قافلہ سویا ہے، تم چوکیداری کرو۔ تو ان میں سے ایک نے کہا میں آرام کرتا ہوں، تم چوکیداری کرو، پھر اس کے بعد میں اٹھوں گا، تم آرام کرنا۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے ہیں اور ایک چوکیداری کر رہے ہیں۔ اللہ کا کرنا دشمن آیا، اس کو اندازہ لگا کہ کوئی لکڑی کھڑی ہے کہ کوئی انسان کھڑا ہے۔ اس نے تجربے کے لیے تیر پھینکا، 1 2 3، لیکن حرکت نہیں ہوئی۔ اتنے میں وہ جو سوئے تھے ان کی آنکھ کھلی، دیکھا یہ لہو لہان ہیں، آپ زخمی ہیں، تو آپ نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ کیا جواب دیا کہ اصل میں نے سورہ کہف شروع کی تھی اور سورہ کہف پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں نے سوچا اس کو پورے کیے بغیر ان کو اٹھانا نہیں ہے۔
اعمال میں لذت ہے، تہجد کی لذت اور ہے، اللہ کے ذکر کی لذت اور ہے۔ یہ جو ہے نا، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، احکامات تو بہت ہیں، مجھے کوئی عمل بتا دیجئے کہ میں پابندی کے ساتھ کروں۔ آپ نے فرمایا، اس بات کی کوشش کر کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہے، یعنی تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے، جیسے عام طور سے لوگ کہتے ہیں، کوئی آدمی جب بھی دیکھو کسی کا تذکرہ کرتا ہے، کسی کا نام لیتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو اس کے نام کا رطب اللسان ہے۔ اور ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ تم اللہ کا ذکر ایسا کرو کہ تمہاری زبان میں تراوٹ پیدا ہو اور تمہیں مزہ آنے لگے۔ ابھی وہ لذتوں سے ہم محروم ہیں۔ اعمال کی مستقل ایک لذت ہے، تہجد کی لذت اور ہے، قرآن کی تلاوت کی لذت اور ہے، اللہ کے ذکر کی لذت اور ہے۔ ایک دم سے لذت حاصل نہیں ہوتی، وہ تو اس کے فضائل پر، کیا ملے گا مجھے، میرا اللہ مجھے کیا دے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں فضائل کی کتاب میں عمل کی فضیلت اتنی سنو کہ جب ہم عمل کر رہے ہو تو فضیلت ہمارے سامنے ہو، لیکن وہ چیز نہیں ہے، اس لیے عمل سے انسیت نہیں ہے، اللہ معاف کرے، عمل سے وحشت ہو رہی ہے۔ قرآن کی تلاوت لے کے بیٹھے رمضان کے علاوہ میں، ابھی 2 رکوع ہو رہے تھے، چلو 3 تسبیح پورا کرنے کی نیت سے بیٹھے، ابھی آدھی ہوئی تھی، چلو، لذت ہی نہیں آ رہی۔ اور فضائل میں آپ نے یہ بھی سنا کہ جب جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب چلو۔ ارے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ پھر حضرت شیخ نے کیا لکھا ہے کہ جیسے کوئی سبزہ ہو، ہریالی ہو، وہ کوئی جانور اس کو چرتا ہو تو ڈنڈے کھاتا ہے لیکن ہٹتا نہیں ہے وہاں سے۔ خوب چرو، یعنی جی لگا کر اللہ کا ذکر کرو۔ عمل میں جان کب پڑے گی؟ جب ہم اس عمل میں اپنی جان لگائیں گے۔ گیہوں بو تو کیا نکلے گا، اور باجرہ بو تو، اور کانٹے بو تو، کانٹے کوئی بوتا ہے؟ کانٹے کی کھیتی ہوتی ہے؟ یہی ہے، جو کہو کہلوا دو، کہہ دو، سوچ سمجھ کر جواب دینا چاہیے۔ تو اگر عمل میں ہماری جان لگے گی، جی لگے گا، تو عمل میں جان پیدا ہو جائے گی، پھر وہ عمل اپنا اثر دکھلائے گا، وہ عمل اپنا اثر دکھلائے گا۔ ایک مرتبہ ہماری جماعت کینیا میں تھی، آپ بھی جاؤ گے جماعت میں؟ تو ایک جدہ کے عرب صاحب تھے، ان کے کچھ دن باقی تھے، تو انہوں نے ہم سے کہا میں آپ کے ساتھ آپ کی جماعت میں، کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ ایک دن بیٹھے تھے تو کہا کہ میرے پاسپورٹ میں گڑبڑ ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا کرو گے؟ کہ میں جاؤں گا۔ تو کیسے جاؤ گے؟ جیسے کسی آدمی کو بھوک لگی ہو کہ بھئی مجھے بھوک، کیا کرو گے؟ کہ جیب میں پیسے ہیں، کھانا کھا لوں گا۔ اس میں ہمیں کوئی تعجب ہوتا ہے؟ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آج اگر کسی عمل سے ایمان والے کا کام بن جائے تو ایمان والا تعجب کرتا ہے، نماز سے کام بن گیا، تو نماز تو ہے اسی لیے کہ کام بناوے۔ کوئی آدمی پہلے زمانے میں پرائمس، جانتے ہو پرائمس؟ ارے اسٹول جانتے ہو؟ ہاں، کوئی اسٹول آیا اور جلایا تو جل گیا، تو محلے میں شور مچ، دیکھو اسٹول جل گیا، تعجب کرے گا؟ نہ جلے تو تعجب ہے۔ تو آج ایمان والا اگر عمل سے کوئی کام بن جائے تو تعجب کرتا ہے۔ تعجب تو یہ ہے کہ عمل ہو اور پھر کام نہ بنے، معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ اسباب اتنے پھیلے ہوئے ہیں، جیسے بعض لوگ
گولی کھاتے ہیں زمزم کے پانی سے. کس سے؟ زمزم خود علاج ہے. اب زمزم کے پانی سے تو گولی کھائے گا تو گولی تو اصل ہوئی، زمزم تو برکت کے لیے ہوا. تو وہ عرب صاحب نے کہا، میں نے کہا کیسے جاؤ گے؟ تو اس نے بے تکلف کہا، عندی دعا ابو دردہ موجود، عندی دعا ابو دردہ موجود، میرے پاس ابو دردہ والی دعا ہے. چلا گیا اور سفر ہو گیا. یقین اصل چیز ہے، یقین. ایک شخص تھا، نیک تھا. اب وہاں جہاں رہتا تھا وہاں بازاری عورتوں کا اڈا بھی تھا اور شراب کا بھی اڈا تھا. اب یہ بیچارہ اندر سے کوڑتا تھا، مسلمان کوئی شراب پیتا ہے، کوئی وہاں جا کے منہ کالا کرتا ہے، میں کیا کروں؟ تو مزدوری کرتا تھا اور مزدوری کر کے گھر کے گزارے کی رقم دے کر باقی تھوڑی رقم لے کر شراب کی دکان جاتا تھا. لوگ دیکھتے رہتے تھے اور ایک بوتل خریدتا اور پھر وہ طوائف کے پاس جاتا، وہاں پوری رات گزارتا ہو. تو لوگوں نے کہا یہ تو ایسی بری موت مرے گا، روزانہ شراب پیتا ہے اور روزانہ منہ کالا کرتا ہے. اس کی بیوی نے بھی کہا کہ تم کیا کرتے ہو، تم بہت اچھے ہو، کرتے کیا ہو؟ کہ اصل میں یہ شراب پینے والوں کو میں روک نہیں سکتا، لیکن تھوڑے پیسے سے شراب کی ایک بوتل لے کر میں جنگل میں پھینک دیتا ہوں تاکہ ایک آدمی تو شراب سے بچے. اور وہ عورت کے پاس میں جاتا ہوں، اس کو رقم دے دیتا ہوں، پھر میں مصلی بچھا کر پوری رات نماز پڑھتا ہوں. تو جب کوئی آئے گا کہ یہاں تو نہیں ہوا ہے تو آدمی موجود ہے دوسری جگہ جاؤ، تو ایک آدمی تو برائی سے بچے گا. انتقال ہو گیا. اللہ کا کرنا کہ بستی والوں نے کسی نے بھی اس کو اٹھایا نہیں. اس کو کیا اٹھانا، بتا رہے ہیں. اس رات وقت کا بادشاہ بھیس بدل کر، جیسے ایک مرتبہ ہارون رشید بہت نیک بادشاہ تھے، بہت نیک بادشاہ تھے، تہجد گزار تھے. سپاہیوں کے ساتھ شکار میں نکلے، اور شکار کا مسئلہ ایسا ہے کہ شکاری اور بھکاری دونوں برابر ہیں. کبھی بھکاری خالی برتن لے کے واپس آتا ہے، کچھ نہیں ملتا، ایسے شکاری بھی. تو اللہ کا کرنا کہ وہ شکاری جو ہے، وہ سپاہی جو آگے نکل گئے، بادشاہ اکیلا رہ گئے. اب پیاس لگی، چلتے چلتے ایک جھونپڑی آئی، وہاں گئے. وہ تو بھیس بدلا ہوا تھا. بھائی پانی پلاؤ گے؟ کہ پانی کیوں پلاؤں، میں انار کا جوس نہ پلاؤں؟ اور یہاں چائے پلاؤ گے کہ ڈبل پانی کم پلاؤں؟ کھلانے پلانے کا جذبہ گیا. تو وہ گیا انار کے درخت پہ، کا انار بہت توڑا بڑا، وہاں تو یہ جسر پسر تھا نہیں، تو یوں نچوڑا، گلاس بھر گیا، پیو. اب وہ بادشاہ تھا، دل میں بات آئی کہ ایک انار میں اتنا جوس ہے تو اس کی آوک کتنی ہوگی، ٹیکس لگانا پڑے گا. جیسے ہوٹل والے ہیں، کوئی گریوی بچ گئی یا کوئی بوٹیا بچ گئی تو اس کو فریج میں رکھواتے ہیں، پھر آئندہ کوئی گاہک آوے تو اس کو فرائی کر کے دے دیتے ہیں. اور پھر وہ مینیجر آ کر پوچھتا ہے کیا ہوا اس کا، کہ وہ نکل گیا. شاباش.
ایسا چاہیے، ایک بوٹی بھی نہ بگاڑے. یہ جو گاہک بیچارہ آیا تھا یہ کل کی گریوی اور کل کی بوٹی کھانے آیا تھا. دھوکہ دے رہے ہو، پیسوں کی ہوس میں دھوکہ دے رہے ہو. آپ علیہ السلام بازار تشریف لے گئے تو ایک شخص اناج کا ڈھیر لے کے بیٹھے تھے بیچنے کے لیے. آپ علیہ السلام نے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا تو پانی والا ہاتھ باہر آیا. لوگ پانی چھڑکتے ہیں نا، سبزیوں پر چھڑکتے ہیں، مٹن پر چھڑکتے ہیں تاکہ وزن زیادہ پکڑے، مال کم جاوے اور برکتیں چاہیے. کل کی گریوی اور بوٹی لے کے برکت چاہیے. کتنی ہوس ہے تو بتاؤ مجھے. امانت داری کہاں گئی؟ شرافت کہاں گئی؟ شرافت کہ شرافت کے بھی ٹکڑے ہو گئے، شر اور آفت. ہاں، پیسہ پیسہ کیا کرے گا پیسہ؟ آپ علیہ السلام نے پوچھا بھائی یہ کیا؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پورا ڈھیر خشک تھا، سوکھا تھا، بارش آئی پورا ڈھیر بھیگ گیا. پھر سورج نکلا تو اوپر کا اناج سوکھ گیا، اندر کا گیلا رہ گیا. تو آپ نے فرمایا اندر والا اوپر کر دیتے تاکہ لینے والا دھوکہ نہ کھاوے. پھر آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہمارا ہے ہی نہیں. نماز پڑھو، روزہ رکھو، عمرے پر عمرے کرو، یہ نہیں ہے. معاملات. حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں. انہوں نے کہا بھائی میرے پاس ایک مرغا ہے وہ بیچنا ہے. اب حضرت کا مرغا کون نہ لے؟ جیسے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ ایک گجرات آئے تھے پالنپور، تو اسٹیشن پر بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی تو ایک آدمی گیا وہ نئی کرسی خرید کر لایا. اب حضرت اس کرسی پہ بیٹھے، وہاں سے اجتماع میں جانا تھا. تو پھر ایک آیا، وہ کرسی اس زمانے میں 150-200 کی تھی، تو کہا کہ 1000 میں مجھے دینی ہے. کیوں؟ حضرت ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، عقیدت ہے. تو باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مرغا کون نہیں خریدے گا؟ لیکن حضرت باقی باللہ نے کہا دیکھ جو تو بیچنے جا رہا ہے نا تو اس کا عیب بتا دینا. آپ بھی بتا دو گاہک کو کہ بھائی کالنی گریوی ہے کالنی بوٹی سے ہو. مولچا واوی کا دھندو چالتو ہے یہ تو جم وائرو ہی اوپر પડે તો મતલબ થોડું ઘણું તો ચાલે. ہاں وہ کوکرے پاڑ بندہ ہے بس. ایک شخص سے دودھ بیچ رہا تھا تو روزانہ دودھ میں پانی ملاوے. وہ تو اچھا تھا کہ دودھ میں پانی ملاتا تھا، آج تو پانی میں دودھ ملاتے. سفید ہو جو ہے بس. اب وہ ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سیلاب آیا تو سارے جانور بہ گئے ٹڑائیے بولے. تو وہ بوڑھا جو ہے سر پکڑ کر بیٹھا. تو لڑکے نے پوچھا ابا کیا سوچ رہے ہو؟ کہ میں یہ سوچ رہا ہوں اتنا سارا پانی کہاں سے آیا کہ سارے جانور بہ گئے، کہ ابا جو آپ تھوڑا تھوڑا ڈالتے تھے وہ جمع ہو کر آیا. ہاں وہ تو ہوگا، وہ تو ہوگا. معاملات کی صفائی بہت بڑی چیز ہے، اس کے لیے مضبوط یقین چاہیے. عبادت کے لیے اتنا مضبوط یقین کی ضرورت نہیں ہے، لیکن معاملات اور معاشرت. اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عبادات کے راستے سے دین آئے گا اور معاملات اور معاشرت کے راستے سے نکل جائے گا. اچھے اچھے دیکھو، یعنی تعجب ہوتا ہے جب ان کے اندر کی چیزیں باہر آتی ہے. کیا آپ ہیں؟ آپ فرشتہ جیوا جبرائیل جیوا وہ کرے ہیں. ایک صاحب تھے حاجی صاحب، انتقال ہو گیا ان کا،
دیکھنے میں وہ ماشاءاللہ اللہ روپ دیتا ہے، وجاہت بھی دیتا ہے. وہ ایک ہوٹل چلاتے تھے، کوئی وتاڑتا نہ تھا. تو પાર્ટનરોને نے کہا بھائی આપણે ટેબલ ઉપર બેહવું પડશે، یا تو تمہیں لو یا منہ لو. انہوں نے کہا کیوں جلدی کرتے ہو، آئندہ سال سے اچھا آئے گا. تو آئندہ سال سے اچھا آنا ہو گیا، تو اتنے سال تک کہاں گیا؟ ارے کیا یار، مرنا ہی نہیں ہے. تو مرغا لے کے گیا. تو واقف اللہ صاحب نے کہا تھا دیکھ کہہ دینا کہ مرغا حضرت کا ہے لیکن چونکے بہت مرتا ہے. تو ہوتا ہے لوٹ ڈالے. حضرت کون لے گا پھر؟ چپ ہو جا، جس کو لینا ہو لے، اس لیے کہ شریعت یہ کہتی ہے کوئی چیز بیچنی ہو اور اس میں عیب ہو تو بتا دو سامنے والے کو، ورنہ سودا صحیح نہیں ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے بیپاری تھے. ان کا ایک پارٹنر تھا ابراہیم. امام صاحب تو حاضر رہتے نہیں تھے. ایک مرتبہ امام صاحب حاضر تھے اور مال آیا. ان میں ایک تھا نقص والا تھا، تھوڑا پھٹا ہوا تھا. تو امام صاحب نے کہا اس کو الگ رکھ، گاہک آوے تو یہ پھٹا ہوا نقص بتا دینا اور اس کی قیمت کم کر دینا. اب وہ گاہک اتنے آئے کہ بھول گیا. یہ شام کو امام صاحب آئے، اتنی آوک ہوئی نہیں. وہ جو تھان پھٹا ہوا تھا اس کا کیا ہوا؟ کہا حضرت وہ تو ہم ہمی میں کچھ پتہ نہیں چلا، کس کو دیا یہ بھی معلوم نہیں، اور پوری قیمت میں دے دیا. تو امام صاحب نے شاباشی دی، ایسا پارٹنر چاہیے. وہ ہمارا تقوی نہیں ہے، ضرورت نہ تھا بدن ٹوپی پیرا اسے. لا الہ الا اللہ. ایسے ایسے واقعات آتے ہیں بزرگوں. لیکن یاد رکھنا مولانا عمر صاحب فرماتے تھے چوری کا مال موری میں. چوری کا مال کوئی ہمجا کے خالی چوری کا مال موری میں. پہلے غسل خانے نہیں ہوتے تھے، گھر میں ایک کونے میں موری ہوتی تھی اور اس میں ڈھال ایسا ہوتا تھا کہ پانی گرا کے نکلا. پانی بھرتا نہیں، ڈھال ہوتا تھا، بالکل پانی گرا کے نکل جاتا تھا. ایسے یہاں سے آیا یہاں سے نکل گیا، چوری کا مال ٹھہرے گا نہیں. تو امام صاحب نے کہا ابراہیم جلدی حساب کر، پارٹنرشپ ختم کر. تیری میری پارٹنرشپ نبھے گی نہیں، حساب کر. اور اس دن کی پوری آمدنی صدقہ کر دیا، ایک پیسہ اس میں سے گھر نہیں جائے گا. اور یا ہوٹل کا مینیجر ہے، روزانہ پارسل بندواتا ہے، ہاں ملائی بھی لے جاتا ہے، انڈے بھی لے جاتا ہے، فرائی بھی لے جاتا ہے. تیرا ہے یہ، اور پیسے بھی لکھواتا نہیں ہے. خود حرام کا کھاتا ہے، پوری فیملی کو حرام کا کھلاتا ہے. تقوی کے ساتھ رہو. اب تقوی کیا ہے کہ عام طور سے پہلے 12 مہینے پر بیچنی ہوتی تھی، اب کسی نے 6 مہینے کر دی، پتہ نہیں کیا ترتیب تمہاری. اب یہ 12 مہینے مان لو 12 مہینے پر بیچنی ہوئی تو ہر مہینے جو نفع آیا وہ تو چلانے والے کے بعد امانت ہے نا. چم ملتان سے گڑبڑ سے چلانے والے کے پاس امانت ہے. اب یہ اس میں سے استعمال کر سکتا ہے. اچھا اس میں سے کہ بھئی 12 مہینے વેચણી કરવાની છે પછી આપણે ભરપાઈ કહી દેવું કોઈ પ્રાઇવેટ આપણો ધંધો કરો કર सकते हो. क्या हो रहा है? اللہ اسے کاروبار سے راضی ہوگا. اس لیے معاملات کی صفائی بہت ضروری ہے، ورنہ معاملات عبادت کے دین کو کھا جائے گا. بہرحال اس شخص کا انتقال ہوا، کسی نے اٹھایا نہیں. بادشاہ نکلا کہ لوگوں کا کیا حال ہے، اور یہ ہارون رشید نکلے شکاری کے لیے، بھٹک گئے تو پانی پینے گئے، اس نے جوس پلایا تو گنتر پیدا ہوا.
کہ ٹیکس لگانا چاہیے. پھر کہا بھائی دوسرا گلاس پلانا، وہی درخت وہی انار 1 2 3 میں بھرا، وہ بھی تھا. کسی کو حقیر مت سمجھو، ہر ایک میں اللہ کی ولایت چھپی ہوئی ہے. اس نے کہا، ہارون رشید نے پوچھا کیا ہوا بھائی، پہلے ایک انار میں بھر گیا؟ تو اس نے کہا معلوم ہوتا ہے بادشاہ کی نیت بگڑی ہے. جب نیت پر یہ ہے تو عمل پر کیا ہوگا؟ پھر ہارون رشید نے نیت صحیح کی، کہا بھائی ایک اور پلاؤ نا. تو پھر ایک انار میں بھر گیا. کہا یہ کیا ہوا؟ کیا معلوم ہوتا ہے بادشاہ نے اپنی نیت سدھار لی ہے. ایمان والا ہے، اس کے عمل سے تو ہوگا جو ہوگا، اس کی نیت کے بگاڑ پر بھی مصیبت آئے گی. اس لیے کہتے دین سیکھو، اللہ کو راضی کرو دین کے راستے سے، لیکن دین کس کو کہتے ہیں وہ سمجھو. مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم دیولا والے فرماتے ہیں کہ جو جماعت کھڑی ہوتی ہے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم سب کی کامیابی دین پر ہے. پر دین تو سمجھ، دین کیا ہے؟ دین پر ہے، پر دین ہے کیا ہے تو سمجھ تو. اور دین سیکھنے کے لیے سب سے پہلے علم سیکھنا ضروری ہے. جہالت کے ساتھ تو اللہ کا حکم پورا ہوگا نہیں. تو بادشاہ نے دیکھا ایک لاش پڑی ہوئی ہے، کوئی اٹھاتا نہیں ہے. چند لوگ تھے بھائی کہ یہ تو بہت گنہگار ہے، ہم تو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. ہے کون؟ تو انہوں نے پتا دیا کہ وہ عورت ہے، کھلا جگہ رہتی، اس کا ایک شوہر ہے. تو بادشاہ کے ساتھ سپاہی تھے، کہا اٹھاؤ اس کو لے جاؤ گھر. وہاں اس کے گھر والی کے پاس گئے کہ یہ تمہارا شوہر ہے کہ ہے؟ کیا حال ہے اس کا؟ کہ بہت نیک تھے، نماز روزہ سب. اور یہ اللہ کے بندوں کو گناہ سے بچانے کے لیے روزانہ کچھ پیسے سے شراب لے کر بوتل توڑ دیتے تھے، اور اس عورت کے پاس جا کر پوری رات عبادت کرتے تاکہ دوسرا آدمی منہ کالا کرنے کے لیے نہ آئے. اور میں ان کو کہا کرتی تھی کہ دیکھو تمہارا کوئی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑے گا، تم اندر سے یہ ساری چیزیں تمہارے اوپن ہے لوگوں کے سامنے. تو وہ مجھے کہتے تو کیا بات کرتی ہے، وقت کا بادشاہ میری جنازے کی نماز پڑھے گا، وقت کا بادشاہ میری جنازے کی نماز پڑھے گا. اندر سے پکا تھا اور اللہ کے لیے نیکی کرتا تھا. بادشاہ نے کہا اس کو نہلاؤ دھلاؤ اور صبح نماز ہوگی اور اعلان کرو جو اس کی جنازے کی نماز پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا. لہذا پورا مجمع بھی آیا اور بادشاہ نے بھی جنازے کی نماز پڑھی. اصل نیت ہے. خود برائی سے بچو، اللہ کے بندوں کو برائی سے بچاؤ. اور اگر انسانی ناطے اور نفس و شیطان کے دباؤ میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر مایوس مت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گویا تھا، شاندار آواز تھی، تو لوگ جمع ہوتے تھے اور جمع ہونے کے بعد پیسے لیتے تھے. جب وہ بڈھا ہو گیا تو آواز بھی بڈھی ہو گئی، ہوتی ہے نا، آواز بڈھی ہو گئی. لیکن بعض لوگوں کی آواز بڑھاپے میں بھی جوان رہتے، جو ہمارے حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب، اللہ بد نظر سے بچائے. آواز ہوئی ہے، عمر ہو گئی، لیکن آواز تو سڑسڑا دینے والی ہے. جب وہ کہتے ہیں اللہ تو کلیجے ہل جاتے ہیں. اب یہ جب آواز بگڑ گئی تو کون سننے، کوے کی آواز کون سنے گا؟ کاکڑا نے آواز کیوں پڑے، کوئل کی تو سنے. جب لوگوں نے آنا بند کیا تو یہ سمجھتے ہو یہ اچھا یہ بھی بند. اب فاقہ آیا، تکلیف آئی، تو جنت البقیع میں گیا
اور وہاں جا کے رونے لگا، اے اللہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں بوڑھا ہو گیا، میری آواز بوڑھی ہو گئی، اگرچہ گانا گانا میرے لیے گناہ کی چیز تھی، لیکن مولا میں بہت پریشان ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں سوئے ہوئے تھے، خواب آیا، عمر جلدی جا جنت البقیع میں، میرا ایک بندہ پریشان ہے۔ ہاں؟ حضرت عمر بغیر جوتے کے دوڑے دوڑے گئے، تو وہ گویا نے دیکھ لیا کہ عمر آ رہے ہیں تو گھبرانے لگا، تو حضرت عمر نے کہا گھبرا مت، آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کی طرف آوے، رجوع کریں۔ تو اس نے کہا اے اللہ، آج تک کی زندگی گانے بجانے میں برباد کر دی، اور آج بھی میں نے پکارا تو روٹی کے لیے پکارا، اور تو نے عمر کو میرے لیے یہاں بھیجا، ایک چیخ ماری اور اللہ کو جان دے دی۔ اللہ دین کے بغیر راضی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ سے راضی رہو، کیا مطلب؟ کہ اللہ سے راضی رہنے کا مطلب میرے اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے اس میں میرے لیے عافیت ہے، کچا مکان، کرائے کا مکان، جو بھی ہے، نوکری، سروس، جہاں پر رکھا ہے مجھے وہاں رہ کر کیا کرنا ہے، بس وہی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کوئی غلط ایسی کمائی کی لائن کی یا خرچ کی لائن کی ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے۔ تو اللہ کو راضی کرو، اللہ سے راضی رہو، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہے، نفس پر بوجھ ڈالنا پڑے گا، نفس پر بوجھ ڈالنا پڑے گا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مت کرنا۔ امت کو سبق دیا ہے، اس لیے کہ نفس کے آدمی حوالہ ہوا تو برباد ہو جائے گا۔ وہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی، اے اللہ مجھے میرے نفس پر بھروسہ نہیں ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ نفس ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ دو دشمن ہیں، ایک اندر کا ایک باہر کا۔ اصل میں ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم کس طرح چل رہے ہیں، ہمارے پیچھے دشمن کس طرح لگے ہوئے ہیں۔ شیطان کے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا ان الشیطان للانسان کھلا دشمن ہے، اور نفس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہاری دو پسلیوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے۔ لا حول پڑھو شیطان بھگ جائے گا، اعوذ باللہ پڑھو شیطان بھگ جائے گا، اذان سنے گا تو بھگ جائے گا، لیکن یہ نفس بھاگتا نہیں ہے۔ اب نفس کی اصلاح کیسے ہوگی اور شیطان سے بچاؤ کیسے ہوگا؟ میرے بھائیوں، شیطان کا داؤ سے بچنے کے لیے سنت ہے، اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ شیطان کی پوری جماعت، حزب الشیطان، پوری جماعت ایمان والے کے گھر میں آتی ہے اور دو پلان بناتی ہے، کھانا بھی یہاں کھانا ہے اور رہنا بھی یہاں ہے۔ لیکن جب گھر والے کھانے بیٹھے تو یہ جماعت بھی بیٹھی، لیکن گھر والوں نے سنت کے مطابق دعا پڑھی، تو پھر وہ شیطان کی جماعت کہتی بھائی اس میں سے اپنا ایک دانہ بھی نہیں ہے، لیکن رات یہاں رہنا ہے۔ لیکن جب سوتے وقت ایمان والے نے اپنا دروازہ بسم اللہ کہہ کے بند کیا تو سب بھاگ جاتے ہیں کہ بھائی یہاں رہنے کے لیے بھی نہیں اور کھانے کے لیے بھی نہیں۔ سنت کتابوں میں آتا ہے، آدمی بیت الخلا جاتا ہے اور دعا پڑھ کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے سطر و شیطان کے درمیان میں آڑ کر دیتے ہیں۔ تو اگر شیطانی حرکتوں سے بچنا ہے تو سنتوں والی زندگی اپنانی پڑے گی، اور نفس کے داؤ سے بچنا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا
الکیس من دان نفسہ، سمجھدار آدمی وہ جو ہے جو اپنے نفس پر قابو کرے. تو قابو کیسے ہوگا؟ وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد کی تیاری میں لگ جائیں، یعنی آخرت کا استحضار رکھے گا تو نفس کے دباؤ سے آدمی بچ جائے گا. ہماری مثال تو کیسی ہے معلوم ہے؟ جیسے کوئی شخص لمبے سفر کے لیے جا رہا ہو ریل سے، تو لوگ چھوڑنے آتے ہیں اسٹیشن پر، اور وہ ڈبوں پر نام ہوتا ہے کیا ہے 7 کیا S7 S16 تو جو ڈبہ میں اس کا ٹکٹ تھا لوگ وہاں کھڑے ہیں. اتنے میں ایک آدمی آیا، بھائی کیوں اتنے جمع ہوئے ہوئے؟ یہ ہمارا یہ ساتھی سفر کر رہا ہے. تو وہ جو چھوڑنے آئے تھے انہوں نے پوچھا، بھائی تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہ اصل میں نے سنا تھا کہ 2 مشہور ڈاکو بھی اسی گاڑی سے سفر کرنے والے ہیں، پر میں اتنا اس واقعے نہیں معلوم کہاں ہے. ہوگا بھائی کہیں. ابھی گاڑی اٹھنے ہی والی تھی کہ ایک شخص آیا، بھئی یہاں کہ ہمارے ساتھی جو ہے نا یہ ایک ڈبے میں اسی ڈبے میں ہے نا، تو سن لو وہ 2 ڈاکو اسی ڈبے میں ہے. اب یہ جب لمبا سفر ہے تو لوگ فرسان لاتے ہیں، مٹھائی لاتے ہیں، بسکٹ لاتے ہیں، بھائی سفر میں کھائے ہو. اب اس نے سنا کہ وہ دونوں اسی ڈبے میں ہیں تو فکر ہوگی نا. اب وہ سیٹی بجنے ہی والی تھی کہ ایک آیا، بھائی یہاں کیوں؟ کہ جا رہے ہیں. کہ سنو، اسی بوگی میں اسی ڈبے میں تمہارا ساتھی جو ہے اس کی سیٹ بیچ میں ہے، اور ایک ڈاکو اوپر ہے اور ایک ڈاکو نیچے ہے. کھاؤ فرسان کیسے کھاتے ہو؟ کتنی چوکنا کے ساتھ بھوکا رہوں گا، جاگتا رہوں گا، لیکن ان سے بچنا ہے. ارے وہ لے کے جائے گا تو کیا جائے گا؟ تیرا تھیلا لے کے جائے گا، تیرے فرسان کی تھیلی لے جائے گا، یا تو نفس و شیطان تیرے ایمان کو لے جائے گا اور تو غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. باہر شیطان ہے اور اندر نفس ہے، ہم بیچ میں ہیں. میرے بھائیوں بہت چوکنا ہو کر چلو، ورنہ پتہ بھی نہیں چلے گا، لوٹ جائے گا لوٹیرا، لوٹیرا لوٹ جائے گا. امام راضی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ڈالی، لوگ بہت آنے لگے. تو کہا یا اللہ اب میرے نفس کو سنبھالنا مشکل ہے، کئی دل میں بڑائی آ گئی تو کہ لوگ مجھے بہت بڑا بزرگ سمجھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کسی اللہ والے کے پاس جا کر اپنی اصلاح کرانی چاہیے. ایک خانقاہ میں گئے، وہاں گئے تو کہا یہاں تو جگہ نہیں ہے بھائی، سب پھول ہیں، کوئی خدمت خانقاہ میں جو لوگ آئے ان کی کہ کوئی خدمت بھی نہیں ہے. تو امام راضی علیہ الرحمٰن نے کہا یہ جو پیشاب خانے ہیں نا وہاں ڈھیلے ہیں، تو میں وہاں بیٹھے بیٹھے ان نمازیوں کے لیے ڈھیلے توڑوں؟ اتنی جگہ ہے میرے لیے. جب آدمی کو اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی تدبیر کہاں کا وہاں بیٹھ جاؤ. اللہ کا کرنا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو شیخ بیٹھے تھے ان کے پاس ایک مسئلہ آیا، مسئلہ بہت پیچیدہ تھا. تو شیخ نے بڑے بڑے علماء تھے، ان کے پاس جواب دو. کہ حضرت ہمارے پاس جواب نہیں ہے. پھر کیا کرو گے؟ کہ ایک امام راضی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جواب دے. تو امام راضی کہاں ہے؟ کہ فلاں جگہ ہے. وہ ان کو معلوم نہیں کہ وہ ڈھیلے توڑنے والے امام راضی ہے. وہ سن رہے تھے امام راضی سب ڈھیلے توڑتے توڑتے کہ مسئلہ آیا ہے. وہ آدمی پرچہ لے کے امام راضی کے پاس جانے لگا دوسری جگہ جہاں وہ رہتے تھے. تو امام راضی نے بھائی کہاں جاتا ہے؟ کہ تو ڈھیلے توڑ نہیں یار، یہاں بڑے بڑے علماء حل نہیں کر سکتے، شیخ نے حل نہیں کیا. ارے بتا تو صحیح. بتایا تو ڈھیلے توڑتے توڑتے جواب دے دیا.
اور اپنا سگنیچر بھی کر دیا. جا بتا شیخ کو. شیخ نے دیکھا, بڑے بڑے علماء نے دیکھا, سگنیچر تو امام راضی کے ہیں, اور یہ اتنا جلدی واپس آ گئے. کہاں گیا کہ وہ ڈھیلے توڑتے انہوں نے لکھ کر دیا. تو شیخ نے بلایا اور گلے سے لگایا, ارے راضی تمہیں ڈھیلے توڑنے کی ضرورت نہیں تھی, تم پہلے بتا دیتے. وہ امام راضی علیہ الرحمہ نے اللہ کے ایک ہونے پر کتاب لکھی جس میں اللہ کی توحید پر 100 دلیلیں لکھی. ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے, کھیت میں ایک دیہاتی کھڑا تھا, اور دیہاتی تو عام طور سے وہ رکھتا ہی ہے لٹھ, جیسے مولانا عبداللہ صاحب کاپودری ترکے رحمت اللہ علیہ نے کاکو سے آئے تو کہا کہ میں ایک مرتبہ ریل میں بیٹھا تو میں پھنس گیا. یہ سب دوسرے ذہن کے تھے اور مجھے دیکھ کر سمجھ گئے کہ نہ یہ وہی ہے دیوبندی, آج خبر لو. تو تو وہی ہے. ارے کیا وہی ہے, مجھے بتاؤ تم کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ کہ ان کے بارے میں. ہاں, ان کے بارے میں بھی ورود ہوں, اس لیے کہ لفظ ہے سب کے پاس. مولانا نے کہا میں بچ گیا بہانہ کر کے. تو امام راضی علیہ الرحمہ وہاں سے گزرے تو دیہاتی سے پوچھا یہاں اللہ کتنے؟ تو دیہاتی نے لٹ اٹھایا, امام راضی آگے وہ پیچھے. ارے اللہ کے بارے میں مجھے دلیل پوچھتا ہے تو اللہ کتنے؟ اللہ تو ایک ہی ہے, خیر تیری خبر لیتا ہوں میں, ایسا سوال کرتا ہے تو امام راضی علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی, 100 دلیلیں لکھی. انتقال کا وقت آیا تو شیطان آیا. راضی اللہ کتنے؟ کہ ایک. کہ دلیل بتا. ایک دلیل بتائی توڑ دی, دوسری بتائی 100 دلیلیں توڑ دی. شیطان عالم کے پاس کیسے جانا, مالدار کے پاس کیسے جانا, غریب کے پاس کیسے جانا, عورتوں کے پاس کیسے جانا, ہر ایک کے دل کی چابی شیطان کے پاس ہے. کھلا دشمن ہے, لوٹ لے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. اب امام راضی پریشان. ان کے ایک شیخ تھے جو دوسری جگہ پر تہجد کا وضو کر رہے تھے. اللہ نے معاملہ کھول دیا کہ راضی پریشان ہے, تو انہوں نے اپنے وضو کا لوٹا پھینکا زور سے, اور یوں کا راضی یوں کہ اللہ بغیر دلیل کے ایک ہے. وہاں اللہ نے زبان پر کہلوایا اور شیطان بھاگ رہا. میرے بھائیوں, بہت کشمکش کا مسئلہ ہے, اس لیے کہ وہ موت پر آتا ہے, اور کتابوں میں آتا ہے کہ مرنے والے کے پاس شیطان اس کی مری ہوئی ماں جو پہلے مر گئی اس کی شکل میں آتا ہے اور کہتا بیٹا دیکھ میں تیری ماں کو پہچانتا ہے نا, کہ ہاں میں نے تیرے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے, بڑی مشکل سے تیری پرورش کی ہے, اب تو مر رہا ہے تو تیری خیر خواہی کے لیے آئی ہوں. میں یہودی بن کے مری تھی, بہت مزے میں ہوں, تو بھی یہودی بن کے مرتا. یہ جو ہے نا ایمان بناؤ, اور دعوت کو ایک دم ہم نے سلام پھیر دیا ہے, کیا ضرورت ہے, نماز ہے, روزہ ہے. تو امام راضی کے پاس نماز روزہ نہیں تھا. یہ محنت ہے جس سے ایمان میں آدمی مضبوط ہوتا ہے. پھر باپ کی شکل میں آتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, خاتمہ اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے. اونٹ کون سی کروٹ بیٹھے گا نہیں معلوم. اس لیے اللہ کو راضی کرو, اللہ کے احکامات کو پورا کر کے اللہ سے راضی رہو اپنی قسمت پر, کہ میرے اللہ نے جس حال میں مجھے رکھا ہے مجھے اس کے لیے کوئی اوندا سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اپنی عبادت, اپنا معاملہ, اپنی معاشرت اور اپنے گھر کا ماحول, اور پھر اللہ سے ایمان کی سلامتی مانگو. اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے, اللہ آپ کو بھی نصیب فرما دے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله
لك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين منزول بك كل حاجة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم إنك ملك مقتدر ما تشاء من أمر يكون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا اللهم صل على محمد النبي الأمي الزكي الطاهر صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے اللہ اے اللہ رمضان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا بڑا موقع تو نے دیا تھا اے اللہ اے اللہ اے اللہ دن میں ادھر ادھر کی مشغولی میں رات میں لایانی میں اور سونے میں اے میرے مولا اس ماہ مبارک میں بھی ایک سجدہ تیرے اللہ دلی استحضار کے ساتھ ہمارے دلی استحضار کے ساتھ تیرے سامنے نہیں ہوا اے اللہ اے اللہ اے اللہ پتہ نہیں رمضان پہلے آئے گا یا موت ہماری پہلے آئے گی اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے بہت سے بھائی اور ہماری بہت سی بہنیں گزشتہ رمضان پورا ہونے پر ان کی تمنائیں تھی کہ دوسرا رمضان ملے گا لیکن رمضان کے چاند ہونے سے پہلے پہلے ملک الموت نے آ کر ان کو اٹھا لیا اے میرے مولا رمضان تو آتا ہی رہے گا جب تک قیامت قائم نہ ہو لیکن ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے اے اللہ ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرما ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرما ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرما اے اللہ نہ دل کے دھیان سے نہ توجہ سے تلاوت ہوئی نہ تیرا نام لیا نہ سجدہ کیا اے اللہ بلکہ لایانی اور غیبتوں کے ذریعے سے ہم نے روزے کو پھاڑا ہے اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے تو ہمیں معاف کر دے
تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں معاف کر دے، رحمت کے اشرے کی پوری رحمت نصیب فرما، مغفرت کے اشرے کی پوری مغفرت نصیب فرما، جہنم سے آزادی کا اشرہ چل رہا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا رشتہ دار اگر جیل میں چلا جائے تو چھڑانے کے لیے رات دن کوششیں ہوتی ہے، دوڑ دھوپ ہوتی ہے۔ یا تو نے اعلان کیا ہے میرے بندو، میں نے یہ اشرا تمہاری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرنے کے لیے رکھا ہے۔ اے میرے مولا، لیکن اتنی کوشش کیا، اس کا 100واں حصہ بھی ہم نے کوشش نہیں کی کہ ہماری گردنیں جہنم سے آزاد ہو جائے۔ اے میرے مولا، ہماری غفلت پر تو رحم کھا لے اور ہماری زندگیوں سے غفلت کو تو دور کر دے۔ اے اللہ، دنیا دنیا اور دنیا رضیزہ اور دنیا کمینہ کے فتنوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، کرم فرما کر، رحم فرما کر ہماری گردنوں کو، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو، ہماری اولاد اور نسلوں کی گردنوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کی گردنوں کو، ہمارے دور قریب رشتہ داروں کی گردنوں کو، ہمارے اساتذہ و تلامذہ کی گردنوں کو، ہمارے مشائخ کی گردنوں کو اور پوری امت مسلمہ موجودہ و مرحومہ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، جہنم سے آزاد کر دے۔ تجھے کون پوچھے گا اے اللہ، تجھے کون پوچھے گا اے اللہ؟ اے اللہ، اگرچہ ہم نے رمضان کی بڑی ناقدری کی ہے، لیکن اگر تو نے اس کی طرف دیکھا تو ہم محروم ہو جائیں گے۔ اے میرے مولا، اکثر تیرے نیک بندوں کا کہنا یہ ہے کہ شب قدر 27 کو ہوتی ہے، اس امید پر تیرے نیک بندے جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ، اس امید پر جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہر ایک کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، چھوٹی بڑی بیماریوں سے نجات نصیب فرما، الجھنوں کو دور فرما، حلال پاک روزی برکت والی، عافیت والی، وسعت والی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو نیک و صالح بنا دے، متقی پرہیزگار بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دنیا میں ہمارے لیے عزت کا اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، اس مبارک رات میں بھی تیرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ کی عام مغفرت ہوتی ہے مگر 4 پھوٹی قسمت کے ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کہ اللہ ان لوگوں میں تو ہمارا شمار نہ فرما۔ ایک شراب پینے والا اور ایک ماں باپ کو ستانے والا اور ایک رشتہ ناتا توڑنے والا اور ایک مسلمانوں کا میل اور کینہ دل میں رکھنے والا، اے اللہ ان میں سے ہم کو نہ بنا، ان میں سے ہم کو نہ بنا، ان میں سے ہم کو نہ بنا۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم کو اپنے سے راضی کر لے، تیرا تعلق نصیب فرما، تیری محبت نصیب فرما۔ اے اللہ آخرت کا استحضار نصیب فرما، آخرت کا استحضار نصیب فرما، آخرت کا استحضار نصیب فرما۔ اے اللہ آج جو دنیا ہمیں ہنسا رہی ہے، اگر اس دنیا میں عبادت کے ذریعے سے، تیرے احکامات کو پورا کرنے کے ذریعے سے اگر تجھے راضی نہ کیا، اے اللہ یہی دنیا ہمیں آخرت میں خون کے آنسو رلائے گی، کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، آج آخرت ہماری خیالی چیز بن گئی ہے۔ اے اللہ دنیا نے دلوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ اس دنیا کے ظاہری باطنی فتنوں سے تو ہماری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ، اے اللہ یہ تو کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ تو ہماری تراویح کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما، ہماری عبادت کو قبول فرما۔ وہ تو عبادت نہیں ہے، کھیل ہے۔ لیکن مولا جائے تو کہاں جائے؟ اے اللہ کہے تو کس سے کہے؟ ماتھا ٹیکے تو کہاں ٹیکے؟ ہاتھ پھیلائے تو کہاں پھیلائے؟ پوچھنے ٹیکے تو کہاں ٹیکے؟ اے اللہ تیرے بھگوڑے بندے آئے ہیں، اے اللہ تیرے بھگوڑے بندے آئے ہیں، دنیا والوں نے دھتکارا ہے۔ اے اللہ اگر تو ہی دھتکار دے گا تو ہم کب کریں گے؟ اے میرے مولا، اے میرے مولا، ان آنے والوں میں سفید داڑھی والے بوڑھے بھی ہیں، نبیوں کے وارث علماء کرام بھی ہے، سینے میں لیے ہوئے حافظ قرآن بھی ہے، معصوم بچے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہے، سب رو رہے ہیں، سب نے ہاتھ پھیلایا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہ ہمیں رلا رہے ہیں،
لیکن مولا ہم نے سنا ہے تو ارحم الراحمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو اور رمضان میں جتنی خیر کی دعائیں جس نے جب مانگی ساری دعاؤں کو، اور آئندہ جب بھی مانگے خیر کی دعائیں سب کی قبولیت کا فیصلہ فرما۔ اے میرے مولا امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر رحم فرما۔ امت بڑی پریشان ہے، امت بڑی پریشان ہے، رولانے والے بڑھ گئے، رونے والے ایک ایک کر کے تیرے پاس پہنچ گئے۔ اے میرے مولا یہ امت بڑی قربانیوں کے بعد بنی تھی۔ اے اللہ تیرے پیارے نبی علیہ السلام کے گھروں میں 2 مہینے تک چولہے نہیں چلے تھے۔ اے اللہ احد میں دندان مبارک شہید ہوا تھا، طائف میں لہو لہان ہوئے تھے، احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ اے اللہ قربانی کے نتیجے میں یہ دین اور یہ امت وجود میں آئی تھی۔ اے اللہ امت کی جان مال عزت آبرو دین ایمان کی تو پوری حفاظت کرتا۔ اے میرے اللہ تو نے دوسروں کے مقابلے میں ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تیرے بعد بندے ایسے ہیں جن کے پاس پیر نہیں ہیں، وہ زمین پر گھسٹتے چل رہے ہیں۔ اے اللہ تو نے ہمیں پیر دیے۔ اے اللہ بہت سے تیرے بندے ایسے ہیں ہاتھ نہیں ہیں، چمچے سے ان کو کھلایا جا رہا ہے۔ اے اللہ تو نے ہم کو ہاتھ دیے۔ بہت سے بندے ایسے جو پاگل ہے، اے اللہ تو نے ہم کو سمجھ بوجھ دی۔ بہت سے بندے ایسے جو اندھے ہیں، تو نے ہم کو آنکھیں دی۔ اے اللہ پھر ان پاؤں کے ذریعے سے، ہاتھوں کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے ہم نے تیرا مقابلہ کیا۔ اے اللہ ہم نادانوں کو تو معاف کر دے، ہم نادانوں کو تو معاف کر دے۔ رمضان آج ہے، چند دنوں کے بعد سلام کر کے چلا جائے گا۔ اے اللہ پتہ نہیں یہ رمضان ہماری کیا کیا شکایت کرے گا۔ اے اللہ بس ہم معافی مانگتے تو معاف کر دے، تو معاف کر دے، تو نوازنے کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ مہلک غیر مہلک بیماریوں سے، ارضی و سماوی آفات سے، ہر طرح کی چھوٹی بڑی ابتلا اور آزمائش سے تو ہماری حفاظت فرما، تو ہماری حفاظت فرما، تو ہماری حفاظت فرما۔ اس مجمع میں جو جس الجھن میں ہے دور فرما، جس کڑن میں ہے ختم فرما، جس پریشانی میں ہے ختم فرما، جس ٹینشن میں ہے دور فرما، جس مرض میں وہ مبتلا ہے یا ان کے گھر کا کوئی فرد مبتلا ہے یا محلے میں، سماج میں، برادری میں، امت میں جو ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے میرے مولا قرضداروں کے قرضے اتار دے، قرضداروں کے قرضے اتار دے، قرضداروں کے قرضے اتار دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دے، بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما دے، بے مکانوں کو اے اللہ ذاتی رہائشی مکان دے دے، بے جوڑوں کو نیک صالح جوڑا دے دے، نیک صالح جوڑا دے دے، نیک صالح جوڑا دے دے۔ اے اللہ جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما۔ کہنا چاہتے تھے اور نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان کی بھی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس احتساب کے نظام کو اے اللہ ہمیشہ کے لیے چلتے رہنے کا فیصلہ فرما۔ مقامی ساتھی بہت دل کے ساتھ مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، اے اللہ خدمت کرنے والے جوان بھی ہے، بڑی عمر والے بھی ہے، اے اللہ ان کی نسلوں میں ان کو حلال پاک روزی برکت والی عافیت والی نصیب فرما۔ اے اللہ یہ پورا مجمع آیا ہے، اے اللہ خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ ہم نے یہ سنا ہے، تیرے محبوب علیہ السلام کا فرمان سنا ہے کہ اللہ کہتا ہے میرا کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو خالی ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ مت لوٹائیو، ہمیں محروم مت لوٹائیو۔ اے اللہ خشوع خضوع والی نماز، تقوی والی زندگی، تیرے دھیان والا ذکر، حلاوت والی تلاوت اور حلال پاک روزی اے اللہ ہمیں نصیب فرما، ہمیں نصیب فرما، ہمیں نصیب فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ کوئی مسلمان قبر میں جاتا ہے،
اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو عذاب ہوتا ہے، رمضان آنے پر عذاب موقوف کر دیا جاتا ہے، اور جب رمضان ختم ہوتا ہے تو عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، جس کرم سے تو نے مسلمانوں پر سے قبر کے عذاب کو ہٹایا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہٹانے کا فیصلہ فرما دے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہٹانے کا فیصلہ فرما دے۔ اے میرے مولا، سکرات آسان فرما، سکرات آسان فرما، سکرات آسان فرما، کلمے والی، ایمان والی، کلمے شہادت والی موت اپنے اپنے وقت پر ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ، اگر کسی تیرے بندے کا حق ہمارے ذمہ باقی ہے، موت سے پہلے پہلے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، جب ہماری موت آئے تو ہمیں ڈھنگ کی موت دے دے، اور ڈھنگ کی موت یہ ہے کہ ہمارے ذمہ تیرا کوئی حق باقی نہ ہو، اور تیرے بندوں کا کوئی حق باقی نہ ہو۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، صاف ستھری زندگی نصیب فرما، ڈھنگ کی موت نصیب فرما، موت کے وقت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، پیارے نبی علیہ السلام نے جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، ہمیں وہ پوری امت کو پناہ نصیب فرما، جو جو خیر مانگی ہے ہمیں وہ پوری امت کو وہ خیر نصیب فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، ہمارے آنسو بہانے کو قبول فرما، ہمارے بھکاریوں کی طرح ہاتھ پھیلانے کو قبول فرما۔ ہم نے یہ سنا ہے، تیرے در کا بھکاری کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، تیری چوکھٹ پر جھولی بچھانے والا اے اللہ، اے اللہ، کبھی نامراد نہیں لوٹتا، تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اے اللہ، اگرچہ وہ کیفیت نہیں ہے مانگنے کی جو ہونی چاہیے، مگر مولا جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، ذکر و تلاوت کو قبول فرما، اعتکاف کو قبول فرما۔ اس مبارک مہینے میں عالمی سطح پر تیرے نیک و صالح بندوں نے جو جو خیر مانگی، اور ان میں سے جو ہمارے لیے خیر ہو ہمارے حق میں قبول فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی ہم سب کو پناہ نصیب فرما، ہماری اولادوں کو نیک و صالح بنا، متقی پرہیزگار بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے کو اور آنسو بہانے کو اور تیرے سامنے دعا مانگنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔